جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تحفظ اوقاف مہم کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مرحلہ 1 ستمبر سے شروع ہوا تھا اور 30 نومبر 2025 تک جاری رہے گا۔ یہ روڈ میپ ہے اور اس کا تفصیل سے ہم خاکہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ 19 ستمبر بروز جمعہ یوم دعا کا اہتمام کیا جائے گا اور اس میں جمعے میں خطابات اور تقاریر بھی اس سے متعلق ہوں گی۔ ان میں اوقاف کی اہمیت اور حال ہی میں منظور شدہ وقف ترمیمی قانون کے مضرات، نقصانات اور اندیشوں پر مساجد میں خطبات جمعہ اور اوقاف کی بازیابی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے گا۔ بند کا اعلان۔ 3 اکتوبر بروز جمعہ صبح 8 بجے سے لے کر 2 بجے دوپہر تک مسلمان اپنے کاروبار اور آفس وغیرہ بطور احتجاج بند رکھیں گے، البتہ میڈیکل اسٹور کھلی رہیں گی۔ جنتر منتر اور ہر ودھان سبھا کے سامنے دھرنا دیا جائے گا، جس میں ہاتھ میں پلے کارڈ ہوں گے جس پر مختلف نعرے درج ہوں گے۔ اسی طرح دھرنے کی پشت پر جو بینر ہوگا اس میں جلی حرفوں میں بلٹ پوائنٹ میں لکھا جائے گا کہ ہم کیوں وقف ترمیمی قانون 2025 کے مخالف ہیں۔ انگریزی، ہندی اور اردو میں اور دیگر علاقائی زبانوں میں بھی اس کو تحریر کیا جائے گا۔ جنتر منتر پر بورڈ کی مرکزی قیادت دھرنا دے گی اور ریاستوں میں دھرنوں کا اہتمام ریاستی کنوینرز کریں گے، اور شہر میں موجود بورڈ کے ارکان مرکزی و ریاستی تنظیموں کے ریاستی سربراہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ دہلی اور ریاستوں کے دھرنے الگ الگ تاریخوں میں ہوں گے۔ دہلی کے جنتر منتر پر 11 اکتوبر کو دھرنا دیا جائے گا۔ یہ دھرنا کم از کم 2 سے 3 گھنٹوں کا ہوگا۔ اس کے بعد گرفتاریاں دی جائیں گی۔ کتابچے کی تیاری۔ وقف ترمیمی قانون ہمیں منظور نہیں، اس پر کتابچہ ہندی، انگریزی اور اردو اور دیگر علاقائی زبانوں میں تیار کیا جائے گا اور اس کا ہر علاقائی زبان میں ترجمہ بھی کرایا جائے گا۔ انگریزی، اردو اور ہندی کا کتابچہ مرکز کی طرف سے شائع ہوگا اور علاقائی زبانوں میں کتابچہ ریاستی کنوینر شائع کروائیں گے۔ پریس کانفرنسوں کا اہتمام۔ دہلی اور ریاست کی راجدھانی میں 2 طرح کی پریس کانفرنسوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ ایک بورڈ کے افراد پر مشتمل ہوگی اور دوسری مشترکہ پریس کانفرنس ہوگی جس میں دیگر اقلیتوں اور سول سوسائٹی کے افراد کو بھی شریک کیا جائے گا۔ راؤنڈ ٹیبل میٹنگوں کا اہتمام۔ اس مرحلے میں برادران وطن کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگوں کا بڑے پیمانے پر اہتمام کیا جائے گا۔ ہر ریاست کے ہر بڑے شہر میں اس کی کوشش کی جائے گی۔ راؤنڈ ٹیبل میٹنگ میں غیر مسلموں کی سرکردہ شخصیات، سیاسی قائدین، سول سوسائٹی کے رہنما اور اقلیتوں کے نمائندوں کو شریک کرایا جائے گا۔ انٹرفیتھ میٹنگوں کا اہتمام۔ مختلف مذہبی رہنماؤں کے ساتھ تمام مذاہب کی اوقافی املاک اور اداروں کے تحفظ کے مسئلے پر مشترکہ نشستوں کا اہتمام کیا جائے گا۔
اخبارات و رسائل میں مضامین لکھنے کا اہتمام، انگریزی، ہندی اور اردو اور علاقائی زبانوں کے اخبارات میں وقف ترمیمی قانون سے انکار کیوں، اس پر مضامین شائع کروائے جائیں گے۔ لیٹرز ٹو ایڈیٹر کے تحت اخبارات کو بڑے پیمانے پر خطوط لکھے جائیں گے اور انہیں شائع کرایا جائے گا۔ اخبارات میں پورے صفحے کے اشتہارات جہاں جہاں ممکن ہو شائع کروائے جائیں گے۔ سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام وغیرہ پر ہر ہفتے 15 منٹ کی ایک ویڈیو کلپ ڈالی جائے گی، جس میں بورڈ کی مرکزی قیادت اور بورڈ کے ذمہ داران، تنظیموں کے قائدین اور بورڈ کے علاقائی کنوینرز کی تقاریر ہوں گی۔ کوشش کی جائے گی کہ بنگلہ، گجراتی، تیلگو، پنجابی، کنڑ، ملیالم اور تامل زبانوں میں بھی مسلم تنظیموں کے علاقائی ذمہ داروں کی تقاریر نشر کی جائیں گی اور ان کی ویڈیو کلپ ڈالی جائیں گی۔ یہ بہت پروفیشنل انداز میں تیار کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ نمبر 2، اس کالے قانون کے خلاف جو بھی کانفرنسیں، احتجاجی پروگرام اور دھرنے منعقد ہوں گے یا مارچ نکالے جائیں گے، اس کو بورڈ کے آفیشیل چینلز پر لائیو اسٹریمنگ کرنے کا اہتمام اور انتظام بھی کیا جائے گا۔ ریاستی کنوینرز اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تدابیر اختیار کریں گے۔ ایکس پر کیمپین، ایکس یعنی ٹویٹر پر ہر 15 دن پر ایک ہیش ٹیگ کیمپین چلائی جائے گی۔ اس کی پبلسٹی بڑے پیمانے پر کی جائے گی تاکہ وہ ٹرینڈز پر آ جائے۔ دہلی کے رام لیلا میدان پر احتجاجی پروگرام، 16 نومبر کو دہلی کے رام لیلا میدان پر ایک بہت بڑے احتجاجی جلسے کا اہتمام کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ اس میں بڑے پیمانے پر پورے ملک سے لوگ شریک ہوں۔ اس پروگرام میں برادران وطن کو بھی دعوت دی جائے گی۔ مقررین میں بھی اکابرین ملت کے علاوہ سیاسی رہنما، سول سوسائٹی کے افراد اور اقلیتی رہنما بھی شریک ہوں گے۔ وقف مارچ، دہلی اور ریاستی راجدھانیوں میں الگ الگ ایام میں 3 سے 5 کلومیٹر کا ایک مارچ نکالا جائے گا۔ دہلی میں یہ مارچ راشٹرپتی بھون اور ریاستوں میں یہ مارچ گورنر ہاؤس تک جائے گا، جن میں شرکاء کے ہاتھوں میں پلے کارڈز ہوں گے اور سامنے ایک بینر ہوگا۔ یہ مارچ بہت پرامن اور باوقار انداز میں نکالا جائے گا، پیسفل طریقے سے نکالا جائے گا۔ صرف پہلے سے متعین نعرے ہی لگائے جائیں گے۔ مارچ کے اختتام پر صدر جمہوریہ اور گورنرز کو میمورنڈم دیا جائے گا، وزرائے اعلیٰ کو میمورنڈم۔ ریاستی کنوینرز کی قیادت میں 16 اکتوبر کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور مسلم تنظیموں کے ذمہ داروں پر مشتمل ایک مؤقر وفد اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر کے میمورنڈم پیش کرے گا۔ متولیان اوقاف کو خط، صدر بورڈ کی جانب سے تمام اوقاف کے متولیان اور ریاستی وقف بورڈ کے چیئرمین حضرات کے نام ایک خط تحریر کیا جائے گا۔ بورڈ کے اراکین کو مسلم تنظیموں کے ذمہ دار ہر شہر اور ہر علاقے کے متولیوں تک اسے پہنچانے کا اہتمام کریں گے۔ دستاویزات کی درستگی، 1 نومبر سے 8 نومبر تک جنگی پیمانے پر تمام اوقافی املاک کی درستگی کے لیے مہم چلائی جائے گی۔ ریاستی کنوینرز
اپنی ریاست کے ہر شہر میں نوجوان والنٹیئرس کی ایک ٹیم تیار کریں گے جس میں وکلاء بھی شامل ہوں گے، اور کسی متعین مقام پر اعلان کے ساتھ بینر لگا کر وقف ڈیسک لگایا جائے گا، اور متولیوں سے گزارش کی جائے گی کہ وہ اپنی وقف املاک کی تمام دستاویزات لے کر اس کی جانچ کروا لیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی دستاویز نہ ہو تو ماہرین ان کی رہنمائی فرمائیں گے۔ وقف املاک کی درستگی کے لیے ہر ضلع اور ریاست میں والنٹیئرس کی ایک ٹیم تیار کی جائے گی۔ اس ٹیم کی تربیت کے لیے مرکزی سطح پر دہلی میں ایک تربیتی ورکشاپ 29 ستمبر کو ہوگا۔ اس کے بعد ریاستی سطح پر ضلعی اور علاقائی والنٹیئرس کے بھی ایک تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس پورے پروگرام کو مؤثر بنائے اور پوری امت مسلمہ کے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔